دوستوں، فرید ہمدانی اینڈ گروپس کے دن اب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی جس کمپنی کے نام پر بڑے بڑے بزنس مین فخر کرتے تھے، آج وہی نام مارکیٹ میں مذاق بن چکا تھا۔ حفیظ صاحب کے اسکینڈل کے بعد ہر آنے والا کلائنٹ ڈیل کینسل کر کے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ کمپنی کا آفس سنسان اور پریشان چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ فرید صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے تھے کہ اچانک حمزہ بولا، ڈیڈ، اب ہمارے پاس وقت نہیں بچا، ہمیں کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی بھی دیر کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں صرف ایک ہی راستہ ہے شاہ نواز انکل۔ فرید صاحب نے حیران نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ شاہ نواز، مگر وہ تو… حمزہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، جی ڈیڈ، وہی مارکیٹ میں ان کی عزت بھی ہے اور سرمایہ بھی۔ اگر وہ انویسٹ کرے تو سب بدل سکتا ہے۔ فرید نے تلخی سے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہیں پتہ ہے ان کی شرط؟ وہ تبھی پیسہ لگائیں گے جب علیزے دوبارہ کمپنی جوائن کرے گی، اور علیزے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہم نے خود اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا اور شاہ نواز صاحب اندر آ گئے۔ ان کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ فرید بھائی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو علیزے کو واپس لائے یا پھر اپنی کمپنی کا بورڈ بند کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سکندر، جو ہمیشہ سازشوں میں آگے رہا تھا، فوراً کہتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ وہ لڑکی اگر واپس آئی تو سب کچھ بگاڑ دے گی۔ شاہ نواز نے طنزیہ انداز میں کہا، ناممکن؟ یا پھر تمہیں اپنے راز کھلنے کا ڈر ہے سکندر؟ یہ جملہ سن کر کمرے کی فضا بدل گئی۔ فرید اور حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اب سب کو لگنے لگا کہ شاہ نواز اور علیزے کی واپسی کے پیچھے کوئی اور بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ آخرکار علیزے کو پیغام بھیجا گیا۔ وہ پہلے تو ہنسی اور پھر سخت لہجے میں بولی، واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا گیا تھا، اب اسی طرح سب کے سامنے عزت کے ساتھ میرا استقبال کیا جائے، ورنہ یہ سوچ بھی مت کرے کہ میں اس آفس میں قدم رکھوں گی۔ اور یاد رکھے، اس بار صرف ملازم بن کر واپس نہیں آ رہی، بلکہ اپنی شرطوں کے ساتھ آ رہی ہوں۔ آفس میں تقریب کا اہتمام ہوتا ہے۔ ریڈ کارپیٹ، گلابوں کی بارش، تالیوں کی گونج اور علیزے کی شاندار انٹری۔ جیسی وہ آفس میں داخل ہوئی، سب کی نظریں ایک ہی لمحے میں اس پر جم گئے۔ شاہ نواز نے آگے بڑھ کر کہا، اب یہ کمپنی صرف فرید ہمدانی اینڈ گروپس کی نہیں رہے گی، اب یہ فرید اینڈ علیزے گروپ ہوگا۔ یہ سن کر سکندر کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا علیزے واقعی واپس آئی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور منصوبہ ہے؟ دوسری طرف علیزے کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا، اس بار بدلہ مکمل ہوگا اور سکندر کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ تو کیا لگتا ہے، کیا اس بار علیزے سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، اسے برباد کرنے میں؟ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔